اپنے ہی بھائیوں کی آنکھیں کس نے نکلوائیں؟ خوفناک خونی جنگ میں کس نے بادشاہ کو بچایا؟ اور ہندوستان کا سب سے غریب حکمران کون تھا؟ 1508 میں جب بابر کابل کا حکمران تھا تو اس کا بیٹا ہمایوں پیدا ہوا۔ ہمایوں اپنے باپ کے ساتھ ہر اہم جنگ میں شریک رہا۔ پانی پت کی جنگ میں خوب بہادری سے لڑا اور ابراہیم لودھی کے خاص جنرل حمید خان کو 1000 فروز کے مقام پر شکست دی۔ اس کے بعد راجپوتوں کے خلاف خانوا کی جنگ میں بابر کے شانہ بشانہ لڑا اور صرف 20 سال کی عمر میں بدخشاں کا گورنر بنا دیا گیا۔ بابر نے گوالیار کے خاندان سے ملا کوہ نور ہیرا بھی ہمایوں کو تحفے میں دے دیا۔ جب بابر کی طبیعت بہت خراب ہوئی تو اس نے ہمایوں کو بلایا اور کہا، اگر خدا نے تمہیں میرا تخت دیا تو اپنے بھائیوں سے اچھا سلوک کرنا۔ بابر کی موت کے ساتھ ہی دربار میں سازشوں کا آغاز ہو گیا اور مہدی شاہ کو حاکم بنانے کی کوشش کی گئی جو کہ ناکام ہوئی، اور ہمایوں کامیابی سے صرف 22 برس کی عمر میں مغل سلطنت کا دوسرا حکمران بن گیا۔ اپنے باپ کی نصیحت کے مطابق ہمایوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور کامران مرزا کو قندھار اور کابل، اکثرے کو سنبھال اور ہندال کو الور کا حاکم مقرر کیا۔ اس کے باوجود بہت سے بھائیوں نے ہمایوں کے خلاف بغاوت کر دی، مگر خلیل مرزا جو کہ مکمل طور پر ہمایوں کا وفادار تھا اسے قتل کر دیا گیا۔ ہمایوں نے اس کی یاد میں مقبرہ بھی تعمیر کروانے کا آغاز کیا مگر وہ مکمل نہ ہو سکا۔ ہمایوں کے تخت پر بیٹھتے ہی سلطنت کے مختلف علاقوں سے بغاوت کی خبریں آنے لگیں۔ گجرات میں سلطان بہادر شاہ نے بغاوت کر دی تو مشرق میں بہار اور بنگال میں فسادات ہونے لگے، تو دوسری طرف کامران مرزا بھی ہندوستان کے تخت کے خواب دیکھنے لگا۔ ہمایوں نے عمرہ کے مشورے سے قندھار اور کابل کے بعد پنجاب بھی اس کے سپرد کر دیا۔ بنگال کا بادشاہ نصرت شاہ بھی تخت پر قبضے کے لیے پر توڑنے لگا۔ راجپوت بھی ایک بڑی قوت بن کر ابھرنے لگے۔ سلطان بہادر شاہ نے گجرات کے بعد مانڈو پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس صورتحال میں ہمایوں نے راجپوتوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ دوسری طرف بابر کی فوج کے ایک صوبے دار فرید خان نے بنگال اور بہار پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں کی حکومت کے پہلے 5 سال سلطان بہادر شاہ گجرات اور فرید خان جو شیر شاہ سوری کے نام سے مشہور ہوا، بنگال پر قبضہ جما لیا۔ ہمایوں کی پہلی مہم شیر شاہ کے خلاف تھی۔ ہمایوں شیر شاہ کے خلاف فوج لے کر نکلا ہی تھا کہ دوسری طرف گجرات کے سلطان بہادر شاہ نے چتور کی طرف چڑھائی کر دی۔ چتور کی رانی کرتا دیوی نے ہمایوں کو خطوط لکھے اور مدد کی درخواست کی۔ ہمایوں کو خبر ہوئی کہ سلطان بہادر شاہ پرتگالیوں کے ساتھ مل کر مغل تخت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمایوں نے راستے سے ہی میوڑ کا رخ کیا۔ اس وقت رانا سانگا کا بیٹا رانا بکرم جو میوڑ کا حاکم تھا، محمود خلجی کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا۔ میوڑ میں اس وقت کوئی بڑا سپہ سالار موجود نہ تھا تو رانی کرتا دیوی نے خود قلعے پر کمان سنبھال لی۔ ہمایوں نے سلطان بہادر شاہ کا تعاقب کیا اور گجرات پر نظریں جما لیں۔ جنگ 1 ماہ تک جاری رہی۔ ہمایوں گجرات، مالوا اور چمپانیر کو فتح کرتا مانڈو کے قلعے تک جا پہنچا۔ ہمایوں کو معلوم ہوا کہ بہادر شاہ اور اس کے تمام امراء کا ایک بڑا خزانہ قلعے میں دفن ہے۔ ہمایوں اپنے 300 سپاہیوں کے ساتھ قلعے کی دیواروں پر چڑھ گیا، جس کے بعد ایک تالاب کے نیچے سے بہت بڑا خزانہ حاصل کر لیا گیا۔ ہمایوں اور اس کے امراء کئی دنوں تک اس قلعے میں رہے اور عیش و آرام میں پڑ گئے۔ دوسری طرف شیر شاہ نے آگرہ پر حملے کے لیے فوج اکٹھی کرنی شروع کر دی۔ جیسے ہی ہمایوں کو شیر شاہ کی تیاریوں کا علم ہوا، اس نے اپنے بھائی اکثرے کو گجرات میں چھوڑا اور خود فوراً اپنی فوج کے ہمراہ واپس آگرہ روانہ ہوا۔ کچھ ہی عرصے بعد پرانے سردار متحد ہوئے اور اکثرے کو گجرات سے بھگا دیا۔ بعد میں مالوا میں مغل حکومت کے ہاتھ سے نکل گیا۔ فتح کیے علاقے بھی ہاتھ سے جانے کے بعد ہمایوں کو کچھ فکر لاحق ہوئی۔ ہمایوں نے کامران مرزا کو مدد کے لیے خطوط لکھے مگر کامران مرزا نے صاف انکار کر دیا۔ ہمایوں اپنے دوسرے بھائیوں ہندال اور اکثرے کو لے کر بہار اور بنگال کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر شیر شاہ نے اپنے بیٹے کو غور کے قلعے میں چھوڑا اور خود فوج اور خزانے کے ساتھ بنگال کے پہاڑی قلعے روہتاس میں مورچہ زن ہو گیا۔ ہمایوں نے پہلے بنارس کے قریب چنار گڑھ پر حملہ کیا مگر اسے یہاں 6 ماہ لگ گئے۔ ہمایوں میدانی علاقوں کو طے کرتا بنگال کے تخت غور تک چلا گیا۔ یہاں پہنچ کر ہمایوں نے ہندال کو واپس بھیجا اور خود یہاں 1 سال تک عیش و آرام کی زندگی میں پڑ گیا۔ بادشاہ کی عیش و آرام دیکھ کر فوج کے سالار بھی ایسے ہی زندگی گزارنے لگے۔ ادھر ہندال دلی پہنچ کر خود تخت پر بیٹھ گیا اور بادشاہ بن گیا۔ شیر شاہ اس دوران پہاڑوں سے نکلا اور بہار اور بنگال کے تمام راستے بند کر دیے۔
اس دوران برسات کی تیز بارشوں سے ہمایوں کی فوج اور گھوڑے شدید بیمار ہو گئے۔ ہمایوں نے صورتحال میں واپسی کا ارادہ کیا اور شیر شاہ کو صلح کا پیغام دیا۔ شیر شاہ نے کہا اگر وہ اسے بنگال کا حاکم بنا دے تو وہ ہمایوں کو ہندوستان کا حاکم مان لے گا اور خراج دیتا رہے گا۔ ہمایوں نے شرائط مان لی اور جنگی ساز و سامان اتار دیا اور واپسی کی تیاری کرنے لگا۔ اسی دوران آدھی رات کو شیر شاہ کی افغان فوج نے ہمایوں کی فوج پر شدید حملہ کر دیا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ ہمایوں کی فوج سنبھل نہ سکی۔ ہمایوں جان بچا کر بھاگ نکلا۔ ہمایوں نے گھوڑے سمیت درائے گنگا میں چھلانگ لگا دی۔ ڈوبتے بادشاہ کو دیکھ کر وہاں موجود ایک محمد نظام سکا نامی شخص نے اسے بچایا۔ ہمایوں واپس پہنچا تو ہندال نے ہمایوں سے معافی مانگ لی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس نے اپنی اور ہمایوں دونوں کو بری طرح برباد کر دیا۔ ہمایوں نے نظام سکا نامی شخص کو کچھ گھنٹوں کے لیے تخت پر بٹھا دیا۔ نظام سکا نے تخت پر بیٹھ کر اپنوں کو خوب نوازا اور چمڑے کے سکے تک متعارف کروا دیے۔ بعد میں کامران مرزا ایک فوج لے کر ہمایوں کی مدد کو آیا تو صحیح، مگر ہمایوں نے اس کی بدنیتی کی وجہ سے اسے واپس بھیج دیا۔ اس دوران بہار اور بنگال پر شیر شاہ نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ شیر شاہ ہمایوں کے تعاقب میں آگرہ کی طرف روانہ ہوا۔ ہمایوں 40,000 کی فوج لے کر شیر شاہ سے مقابلے کے لیے آگرہ شہر سے نکلا۔ ہمایوں کی فوج میں زیادہ تر ناتجربہ کار سپہ سالار تھے۔ اس جنگ میں ہمایوں خوفناک شکست ہوئی اور ہمایوں جان بچاتا لاہور کی طرف بھاگا اور اپنے بھائی کامران مرزا سے مدد طلب کی۔ کامران مرزا نے مدد تو دور پنجاب بھی شیر شاہ کے حوالے کر دیا اور خود کابل میں جا بیٹھا۔ ہمایوں لاہور سے نکلا اور سندھ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں اس کی ملاقات ایرانی نسل خاتون حمیدہ بانو بیگم سے ہوئی۔ 1542 میں سندھ میں عمر کوٹ کے مقام پر ہمایوں کا بیٹا اکبر پیدا ہوا۔ غریب الوطنی میں ہمایوں در بدر پھرتا رہا۔ ہمایوں اپنے خاندان سمیت فارس چلا گیا۔ وہاں شاہ فارس کے بیٹے سلطان محمد مرزا نے استقبال کیا۔ شاہ فارس نے ہمایوں کی خوب حوصلہ افزائی کی اور دربار میں ایک خاص جگہ دی۔ ہمایوں وہیں رہا اور اپنے آپ کو منظم کرنے کی کوشش کی۔ سلطان محمد مرزا نے چند شرائط کے ساتھ 30,000 کی فوج ہمایوں کو دی۔ ہمایوں نے قندھار پر حملہ کر دیا، جہاں اس وقت اس کے بھائی اکثرے کی حکومت تھی۔ ہمایوں نے قندھار پر حملہ کیا اور قلعے پر قبضہ کر لیا۔ وعدے کے مطابق ہمایوں نے قندھار شاہ فارس کے سپرد کیا اور کابل کی طرف بڑھ گیا۔ کابل پر ہمایوں کے بھائی کامران مرزا کی حکومت تھی۔ ہمایوں کے خاص سپہ سالار بیرم خان کامران مرزا کے باغی سرداروں کے ساتھ مل چکا تھا، جنہوں نے ہمایوں کو کابل میں لشکر کشی میں مدد کی۔ ہمایوں نے بآسانی کابل کو فتح کر لیا تو کامران غزنی کی طرف بھاگ گیا۔ کامران اس کے بعد بھی ہمایوں کے خلاف سازشوں سے باز نہ آیا۔ بالآخر ہمایوں نے کامران کو گرفتار کروا دیا اور اس کی آنکھیں نکلوا دیں۔ لاہور شہر میں واقع مشہور بارادری اسی کامران مرزا کی بنوائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہمایوں پنجاب کی طرف روانہ ہوا اور جیلم کے پاس راجہ ٹوڈر مل کے بنائے ہوئے قلعہ روہتاس پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں اپنے باپ کی سلطنت کے تخت سے زیادہ دور نہ تھا۔ ہمایوں کی فوج کے مقابلے میں سکندر سوری، جو اس وقت ہندوستان کا حاکم تھا، 80,000 کی فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا۔ ہمایوں نے لاہور کو فتح کیا، اس کے بعد دیپالپور اور جالندھر بھی حاصل کیا۔ ہمایوں اس کے بعد سرحد کی طرف بڑھا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ ہمایوں نے سکندر شاہ کو اس کی 80,000 کی فوج کے ساتھ عبرتناک شکست دی اور دلی اور آگرہ پر بھی قبضہ کر لیا، اور 15 سال کی جلا وطنی اور غریب الوطنی کے بعد بابر کا چھنا ہوا تخت حاصل کر لیا اور دوبارہ ہندوستان کا حاکم بن گیا۔ مگر ہمایوں کے لیے یہ خوشی زیادہ لمبی نہ تھی۔ وہ ایک دن اپنے نئے تعمیر کردہ قلعے کے کتب خانے میں بیٹھا تھا کہ نماز مغرب کا وقت ہوا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اترنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ اس کی چھڑی کا نوکیلا حصہ سنگ مرمر کی سیڑھیوں سے پھسل گیا اور ہمایوں سیڑھیوں سے سر کے بل گر گیا۔ ہمایوں شدید زخمی ہو گیا اور وہ چند روز کے بعد صرف 48 برس کی عمر میں انتقال کر گیا۔ اس وقت مغلیہ سلطنت 10 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیل چکی تھی۔ ہمایوں کو دلی میں دفن کیا گیا اور اس کی قبر پر ایک شاندار مقبرہ تعمیر کروایا گیا، جس کو مقبرہ ہمایوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بعض مورخین کے مطابق مقبرہ بنانے کا حکم ہمایوں کی بیگم حمیدہ بانو بیگم نے دیا، مگر بعد کے نزدیک ہمایوں کے بیٹے اکبر نے مقبرہ تعمیر کروایا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمایوں کا باپ بابر کون تھا، یہاں کلک کریں۔